اللہ اے اللہ اے اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حضرات محترم، ہم اپنے بچوں کو ہر کام کے لیے تیار رکھتے ہیں. ان کا اسکول جانا، اسکول سے آنا، کالج، یونیورسٹی، اس کے بعد اکیڈمی، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے ہم اس کی ہر چیز کی کیئر کرتے ہیں. اسکول اس کو وقت پر بھیجنا ہے، اور اگر نہ جائے تو اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو استاد کو خود جا کر کہا جائے کہ اس وجہ سے بچہ لیٹ ہو گیا. یعنی کہ ہم اتنے بچوں کے ساتھ ان کا اتنا احتیاط کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی غیر حاضری نہ لگے اسکول سے. اور یہ ظاہری سی بات ہے، جب ایک انسان اپنے بچے کی اتنی کیئر کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، تو پھر ایک سال بعد یا ایک مہینے بعد اسکول والے بچے کو غیر حاضر نہ ہونے پر، یعنی کہ وہ پورے ٹائم پہ اسکول جاتا ہے اور اس کی کوئی غیر حاضری نہیں، تو اسکول والے اس کو انعام بھی دیتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کلاس کا مانیٹر بھی بنایا جاتا ہے، کلاس کا انچارج بنایا جاتا ہے کہ یہ بچہ وقت پر آتا ہے، یہ بچہ، اس کے والدین اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ میں تمہید اس لیے باندھی ہے، اسی کے برعکس اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتے. وہ کس طرح؟ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم یا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں نماز پڑھنے نہیں آتے اور نہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، کیونکہ بچے نے وہی کرنا ہے جو باپ کرتا ہے. بچے نے دیکھنا ہے کہ میرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، میرا باپ نماز پڑھنے نہیں گیا، وہ کہتا ہے خیر میں میرا کہ باپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. لیکن اگر ایک باپ نماز پڑھنے جاتا ہے اچھے طریقے سے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور وہ اپنے بچے کو نہیں کہتا تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، لیکن اس کا باپ اس کو کہتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو جو باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ بھی اسی کسی کام کے نہیں، کیونکہ وہ اپنے بچے کو سمجھا نہیں رہا کہ بیٹا اس طرح نماز پڑھنی ہے اور تم نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ جاؤ. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں کہتے رہو حکم ہے. یعنی کہ ایک بچہ نماز پڑھنے جاتا بھی ہے تبھی اس کو کہتے رہو بیٹا نماز پڑھنا جایا کرو، ایسے نماز پڑھو، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، اپنے دوستوں کو نماز پڑھنے لے کے جایا کرو. یعنی کہ اس کو کہتے رہو، اور صرف اپنے بچوں کو نہیں، اگر میں رشتے دار ہیں، اگر مہمان آئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر، گھر میں بیوی ہے اس کو بھی اٹھاؤ کہ اٹھ کے نماز پڑھو، گھر میں بیٹی ہے اس کو بھی کہو بیٹی اٹھ کے نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آؤ. یہ طریقہ کار ہے جو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں. ہم اکثر ایسے بھی کرتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے یا بیٹی کو کہہ دیتا ہے بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو. ایک دفعہ کیا کہ آ جاتا ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تو وہ جا کے پوچھتا بھی نہیں کہ نماز پڑھنے نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کہ آ گیا ہوں، آنا نہ آنا اس کی مرضی. یہ طریقہ بھی غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واصطبر علیہا کہتے رہو تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں حکم ہے، ہمیں کہتے رہنا چاہیے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر بچہ ایک والد اپنے بچے کو لے کر آتا ہے، جو حدیث نمبر جو ہے 2166 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یکساں ہو کر، یعنی کہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے آتے ہو تو میں تمہاری ہر محتاجی دور کر دوں گا.
اور صرف اسے محتاجی ہی دور نہیں کروں گا، تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، تمہاری ساری مشکلات کو ختم کر دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اکٹھے ہو کر آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو میں تمہاری محتاجیاں دور کر دوں گا، تمہاری مشکلات آسان کر دوں گا، اور یہاں تک کہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرماؤں گا۔ اور جو تم میں سے ایسا نہیں کرتا، اسی حدیث میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو تم میں ایسا نہیں کرتا اس کی نہ میں محتاجی دور کروں گا، نہ اس کے دل کو بے نیاز کروں گا، اور میں اس کے رزق میں برکت بھی دلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے صرف خود کو نہیں، اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرنا، اپنے ہمسایوں کو بھی کریں۔ اگر وہ نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنے ہمسایوں کو بھی کریں، کیونکہ ایک کالونی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب ایک فیملی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک پریوار، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم ایک فیملی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے ساتھ ساروں کو لے کر اپنے ہمسایوں کو بھی، اگر کوئی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر اگر نماز نہیں پڑھتا تو جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر بھی عمل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محتاجی بھی دور کرے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں بھی دور کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضرت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ